नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन। अल्लाहुम्मा अनफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह ताला आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आज स्क्रीन शेयर कर सकूं, क्योंकि कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज थी, तो आई होप इट वर्क्स दिस टाइम। अच्छा, वा और क़ालतिल यहूदु, क़ालत कहा अल यहूदु यहूद ने, लैसती नहीं है अन नसवारा ईसाई या नसारा अला ऊपर शैइन किसी चीज के, व और क़ालत कहा अन नसारा ईसाइयों ने, लैसती नहीं है अल यहूदु यहूद अला ऊपर शैइन किसी चीज के, व हालांकि हम वो यतलूना वो तिलावत करते हैं अल किताबा किताब की, कज़ालिका इसी तरह क़ाला कहा अल्लज़ीना उन लोगों ने जो ला नहीं यअलमूना इल्म रखते, मिस्ला मानन कौली बात की, हिम उनकी, फापस अल्लाहु अल्लाह यहकुमु फैसला करेगा, बैना दरमियान हम उनके, यौमा दिन अल क़यामती क़यामत के, फीमा इसमें जो कानू थे वो, फी ही इसमें जिसमें यख्तलिफून वो इख्तलाफ रखते। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ी सी बात देख लेते हैं कि देखें यहूद और नसारा एक कौम है दोनों, राइट। तो ये जब कौम के लिए कोई, ये मैं ग्रामेटिक पॉइंट बता रही हूँ कि जब किसी कौम का जिक्र किया जाता है तो हैं तो मुज़क्कर, लेकिन इनके लिए रिप्रेजेंट करने के लिए जो होता है वो मुअन्नस यूज होता है। इसी तरह काला की बजाय कालतिल यहूद और कालतिल नसारा है। दूसरी बात कि यहाँ पर जो फरमाया कि लईसा की बजाय लईसती भी इसी वजह से आया कि वो मुअन्नस जो है ता जो है ये मुअन्नस की है। दूसरी बात यहाँ पर लईसा जो है ये फेल माजी होता है और इसका फेल नाकिस कहलाया जाता है, और इसको इसलिए नाकिस फेल नाकिस कहते हैं क्योंकि इसका मुदारे नहीं होता, यानी कि इसका फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस नहीं होता। ये ग्रामेटिक पॉइंट था, अगर नहीं समझ आया तो डोंट वरी, जस्ट इग्नोर इट। अच्छा, तो और दूसरी बात यहाँ पर जो फरमाया कि यतलूना ता लाम वॉइस के रूट लेटर्स हैं, तिलावत करना। यहकुमु हा काफ मीम रूट लेटर्स हैं, इसका मतलब होता है हाकिम, हुक्म करने वाला, फैसला फरमाने वाला, उसको हाकिम कहते हैं, जिसके पास अथॉरिटी भी होती है। यौमा, अच्छा यौम तो दिन को कहते हैं। अल क़यामा इसके रूट लेटर्स क्या हैं, काफ वाव मीम, इस यानी कि कौम क़याम खड़े होना। तो इसका जो होता है क़यामत क्यों कहा जाता है, क्योंकि क़यामत के दिन क़याम अल्लाह ताला के रूबरू सब खड़े होंगे। यख्तलिफून खा लाम फा इसके रूट लेटर्स हैं, खलफ पीछे आना या उसका इख्तलाफ करना। तो अच्छा, ये क्यों उन्होंने यहूद ने कहा कि नसारा किसी दीन पे नहीं है या किसी चीज पे नहीं है, और ईसाइयों ने कहा कि यहूद किसी चीज पे नहीं है, हालांकि वो दोनों तिलावत करते हैं किताब की। कौन सी किताब? जो उनके पास मौजूद थी। यहूदियों के पास ओल्ड टेस्टिमेंट है, न्यू टेस्टिमेंट, तौरात और इंजील। और इसी तरह उन लोगों ने भी कहा जिन जो इल्म नहीं रखते थे, इसी तरह की बात उन्होंने भी की। इससे कौन मुराद है, यानी कि कुरैश मक्का, जिनके पास कोई इल्म नहीं था, जो मुश्रिकीन जो पेगन्स थे, तो उन्होंने भी यही बात की।
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو بھی چیز کے لیے بارے میں اختلاف رکھتے ہیں تو ان کے بارے میں اللہ فیصلہ فرما دے گا قیامت کے دن. اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ ہے کہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ابن حاکم کی روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو وہاں پر نجران علاقے کا ایک ڈیلیگیشن آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو جب یہود کو پتہ چلا یہودیوں کو تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور وہاں پر جو ہے انہوں نے ان میں سے ایک شخص اٹھا یہود میں سے اور انہوں نے نصارہ کے جو ڈیلیگیشن تھے ان لوگوں کو ایڈریس کر کے کہا کہ تمہارا کوئی دین نہیں ہے. تو اس پر جو ہے نصارہ کی ڈیلیگیشنز میں سے ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا کہ تم لوگ کسی دین پہ نہیں ہو, تم نے نہ ہمارے رسول کو مانا نہ ہماری کتاب کو مانا. تو اس پر وہ دونوں آپس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھگڑنے لگے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. ٹھیک ہے. تو حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اس جو نصارہ تھے they were right کیونکہ آپ he was the last messenger جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے اور ان کی کتاب انہی کو فالو کرتے. ان کے پھر 500 یا 550 ایئرس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے. رائٹ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس چیز کے بارے میں بھی یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے بارے میں فیصلہ فرما دے گا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی دونوں آپس میں کیوں جھگڑ رہے تھے کہ ہر بندہ سمجھ رہا تھا ان میں سے ہر گروہ کہ میں ٹھیک ہوں دوسرا غلط ہے. تو جب بھی ہمارے لیے کیا لیسن ہے کہ اگر کوئی بات ہم جو حق کی بات ہو وہ اگر بتائی جائے اور دوسرا اگر اس کو اس دین کی بات نہیں مانتا اور کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں تم غلط ہو تو پھر اس کو چھوڑ دینا چاہیے کہ ٹھیک ہے اللہ ہی فیصلہ فرما دے گا جو ٹھیک ہوگا. قیامت کے دن سب اللہ فیصلہ فرمانے والا ہے, وہ احکم الحاکمین ہے. پھر فرمایا دوسری آیت میں 114 میں اور من کون اظلمو بڑا ظالم ہے. دیکھیں جب یہاں پر اس میں تفضیل ہے یہ اظلمو کیوں کیونکہ حمزہ پہلے آیا ہے اس کے اوپر فتح تو یہ اس میں تبدیل کہلاتا ہے. اس میں ایک کی فضیلت بتائی جاتی ہے دوسروں کے مقابلے میں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور کون بڑا ظالم ہے. من یہ من اور من تھا تو من نون کیا جو ہم پہلے بھی بتا چکے من اس سے جو منع کرے مساجد اللہ مسجدوں سے. مسجد ایک مساجد پلورل مسجدوں سے اللہ کی ان یہ کہ یذکرا ذکر کیا جائے ذا کاف را اس کے روٹ لیٹرز ہیں ذکر کیا جائے فیہا اس میں اسمہ نام اس کا یعنی کس کا نام. کون بڑا ظالم ہے اس سے جو منع کرے اللہ کی مسجدوں سے کہ ذکر کیا جائے ان میں اللہ کے نام کا. اور سعی کوشش کرے فی میں خراب ویران کرنے کی بہا اس کو مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے خرابی کی. اولئک یہی لوگ ہیں ماں نہیں یا مناسب نہیں کانا ان کے لیے ماں کانا نہیں تھا مناسب لہم ان کے لیے ان کے یدخلوہا وہ داخل ہوں ہاں اس میں مسجدوں میں الا مگر خائفین ڈرتے ہوئے خا واو فا خوف اسی سے ہے ڈرتے ہوئے لہم ان کے لیے فی دنیا میں خزیون رسوائی ہے خازا یا اس کے روٹ لیٹرز رسوائی ہے اور لہم ان کے لیے فی الآخرتی آخرت میں عذاب ہے عظیم بہت. اس میں تفضیل یعنی اس میں ایگزیجریشن ہے مبالغہ
عظیم بہت بڑا ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کون بڑا ظالم ہے؟ اس شخص سے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں آنے سے لوگوں کو روکے اور اللہ کا ذکر کرنے سے روکے مسجدوں میں، اور مسجدوں میں خرابی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں خرابی یہاں پر کیا مراد ہے؟ ویسے ایکچولی دیکھا جائے تو یہ آیت جو ہے اس کا یہ کیوں نازل، اس کا اگر دیکھیں تو اس کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے بیت اللہ سے ہے، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور ہجرت کر کے سکس ہجری میں 6 سال ہو گئے تھے مکہ چھوڑے ہوئے، اور عمرہ بیت اللہ کو نہیں دیکھا تھا، نہیں گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا کہ وہ عمرہ کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ عمرے کی تیاری کرو، تو سب لوگوں نے 1400 لوگوں نے عمرے کی تیاری کی، احرام باندھا اور ساتھ میں ہدی کے جانور لیے کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ جب وہاں پہ جب مکہ کے پاس پہنچنے لگے، تھوڑا سا دور تھے، تو قریش کے لوگوں نے آ کر ان کو روک دیا کہ آپ بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتے، حالانکہ ان کو یہ بڑی یقین دہانی کرائی گئی کہ ہم یہاں پر جنگ کرنے نہیں آئے، ہم احرام کی حالت میں، ہمارے ساتھ ہدی کے جانور بھی ہیں اور ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے عمرہ کرنے سے روک دیا۔ تو وہی یہاں پر مراد ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے ذکر کرنے سے مسجدوں میں آنے سے روک دے۔ پھر اس سال پھر جو ہے ایک ٹریٹی بنائی گئی جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں، اور پھر اس ٹریٹی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے عمرہ نہیں کیا اور واپس آگے اور احرام اتارے اور ہدی کے جانوروں کی قربانی کی۔ پھر نیکسٹ ایئر جو تھا عمرہ کیا، اور پھر 8 ہجری میں جا کے مکہ فتح ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ وہ بھی مراد ہے، اور دوسرے عام مسجدیں بھی لی جائیں تو وہ بھی مراد ہیں کہ مسجدوں کی یہاں پر جو ہے بتائی جا رہی ہے، اس کی سینکٹیٹی بتائی جا رہی ہے کہ مسجد کتنی محترم جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اور جو لوگ اس میں خرابی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی خرابی 2 طرح کی ہے کہ اس کے ایک فزیکلی کسی چیز کو خراب کیا جائے کہ اس میں مطلب کہ گندی کی جائے، اس میں جو ہے اس کی صفائی اور اس کو فزیکلی خراب رکھا جائے اور اس میں اس کی ٹیک کیئر نہ کی جائے، تو ایک وہ مراد ہے۔ دوسرا خرابی کہ اس کی اسپریچویلٹی کو، اس کی سینکٹیٹی کو ختم کیا جائے، یعنی کہ جو مسجد کا مین مقصد کیا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے کی جگہ ہے، یہاں پر تعلیم و تربیت دی جائے، دین اسلام کی تعلیم و تربیت دیا جائے، جیسے دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کو وہاں پر تعلیم دیتے تھے مسجد نبوی میں، یہ اس کا مقصد ہے۔ یا تو اس کے علاوہ جو کوئی ان مسجدوں میں جا کر ان چیزوں کا خیال نہ رکھے اور وہاں پر فزیکلی بھی خرابیاں کرے اور یہ کوشش کرے کہ مسجد میں اللہ کے دین کے نام کی بجائے کوئی دنیاوی کام کیا جائے، اور اس کے اسپیکر کا جو اسپیکر جو یوز کیا جاتا ہے اس میں اللہ کے نام کی بجائے پولیٹیکلی باتیں شروع کی جائیں، یا مطلب کہ دنیاوی کاموں کے لیے اس کو یوز کیا جائے، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور یا پھر جو ہے وہاں پر کوئی دنیاوی کاروبار کیے جائیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، یا اس میں جا کے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی لوگ بیٹھتے ہیں اور اپنی سیٹ ریزرو کر کے چلے جاتے ہیں کہ اور پھر دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو ایسے نہیں کر سکتے ہم لوگ، کیونکہ ایک سینکٹیٹی ہے یہ بہت، اس کی مسجدوں کو پامال نہیں کر سکتے۔ مسجد جس مقصد کے لیے بنائی گئی اسی مقصد کے لیے اس کو یوز کرنے کا حکم ہے، کیونکہ یہاں پر دیکھیں فرمایا کہ اور کون بڑا ظالم ہوگا۔ دوسری بات یہاں پر کہ مسجد میں آنے سے کسی کو روکنا کہ بھی آپ یہاں پر اللہ کا ذکر نہ کرو، اس کی یہاں پر وہی مراد ہے کہ اس سے بڑا کون ظالم ہوگا۔ پھر فرمایا کہ بلکہ ایسے، کیونکہ یہ جو ہے نا کہ اولئک کا ما کان لہم، بلکہ نہیں مناسب تھا ان لوگوں کے لیے کہ وہ اس میں داخل ہو کر داخل بھی ہوں تو ڈرتے ہوئے داخل ہوں۔ کس چیز سے ڈرتے ہوئے؟ اللہ کے آگے خوف رکھتے ہوئے کہ یہ اللہ کا گھر ہے،
क्योंकि कुरैश मक्का अपने आप को कहते थे कि हम बैतुल्लाह के हिफाजत करने वाले हैं, और मतलब बैतुल्लाह की वो अपने आप को बहुत ज़्यादा उसके जो समझते थे कि वी आर द केयर टेकर। और तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये कुरैश जो वही मुराद है। तो आज भी यही हुक्म है, ठीक है। और फिर फरमाया कि क्यों, और कि उनके लिए दुनिया में भी रुसवाई है और आखिरत में तो उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। ये कोई छोटी बात नहीं है। फिर फरमाया वा और लिल्लाही, अल्लाह ही के लिए है, अल मशरिकु मशरिक, वा और अल मगरिबु मगरिब, फा पस ऐनमा, तो जहां कहीं, तो वल्लू, तुम मुंह मोड़ोगे या अपना रुख करोगे, फा पर सम्मा, सा मीम मीम, तुम वहीं पर पाओगे वजहुल्लाही, अल्लाह की रुख को, अल्लाह का चेहरा या अल्लाह की जात। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, वासिउन, बड़ी वुसअत वाला है, अलीमुन, खूब जानने वाला है। इसका क्या है, देखिए अभी रुख जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके आए तो मतलब कि पहले 16 महीने तक हुक्म हुआ कि आप मस्जिद बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके आप नमाज पढ़ें। तो बैतुल मुक़द्दस ही की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे। अभी जो हम सेकंड पारा जैसे ही शुरू होगा उसमें फिर किबला चेंज होने की बात है। तो यहाँ पर भी उनको जो है बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला मशरिक और मगरिब की तरफ रुख करने से नमाज, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अल्लाह मशरिक में है और सिर्फ मगरिब या मगरिब में है, नहीं, बस जहाँ कहीं भी तुम अल्लाह रुख करोगे तुम अल्लाह को वहीं पर पाओगे, क्योंकि अल्लाह अपनी वसअतों के साथ, अपनी सिफात के साथ, अपने इल्म के साथ मौजूद है। जहाँ कहीं भी तुम रुख करोगे तुम उसको पालोगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ताला फिजिकली वहाँ, क्योंकि अल्लाह ताला तो अर्श आला पर है, लेकिन अल्लाह अपनी ज़ात के, अपनी सिफात के साथ, अपने इल्म के साथ अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, हम जहाँ कहीं भी उसको। और दूसरी बात यहाँ पर रुख चेंज जो है, इसका क्या मुराद है कि तुम मशरिक हो या मगरिब, अल्लाह ताला जिस तरफ भी तुम रुख करोगे अल्लाह को पाओगे, उसके इल्म और वसअत के साथ। कि देखिए किबला रुख होना क्या है, इसका मकसद क्या है, कि हमें क्या बताया गया है कि किबला इसलिए अल्लाह ताला ने एक बता दिया कि हम सब लोग पूरी यूनिटी हो जाए मुसलमानों में, कि सब के सब मुसलमान एक किबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़े। दूसरी बात, डिसिप्लिन सिखाया गया। आपको पता है कि जब आप हज पे जाते हैं तो आपको सबसे ज्यादा जो चीज आपको इंस्पायर करती है वो क्या होती है, कि जैसी नमाज होती, इतने मिलियंस ऑफ लोग होते हैं, लेकिन जैसी ही अजान होती है तमाम के तमाम लोग खुद ही खुद जो है ना सफ़े बना के खड़े हो जाते हैं, और कितनी खामोशी हो जाती है, जैसे कि कोई यहाँ पे चिड़िया भी नहीं पर मार सकती सिवा, और इतना डिसिप्लिन किसी कौम में देखा गया। तो ये है बीइंग मुस्लिम के कितनी ज़्यादा किबला अल्लाह ताला ने हमारे लिए इस किबले को चूज करके कितना बड़ा हमें यूनाइट भी कर दिया और हमें डिसिप्लिन भी सिखा दिया। वह और कालू, कहा उन्होंने, इत्तखज़ा, बनाई है अल्लाह ताला ने, वलदन, औलाद, सुबहाना, पाक है, वो पाक है वो, बल्कि लहू, उसी के लिए है, माँ जो फी में, असमावाती, आसमानों में, वल अर्दी, और जमीन में है। देखिए समा, सीन मीम अलिफ और हमजा जो है ये सिंगुलर है, समावात प्लूरल है, अर्द वही है, और जमीन जमीन में है, कुल्लुन, सारे के सारे, लहू, उसी के लिए, क़ानितून, काफ नून ता, इसके कुनूत जो है यानी कि ताबे फरमा बरदार होना, कुनूतियत दुआ, ये जो है कानितून सब उसी के ताबे फरमा है। इसका ये इस आयत में क्या बताया गया है कि जो क्या नाम है, यहूद जो थे वो क्या कहते थे, उनमें से एक सेक्ट, उन्होंने हजरत उज़ैर को अपना बेटा बना, अल्लाह ताला का बेटा बना दिया। एक सब ने नहीं, एक सेक्ट ने, क्रिश्चियंस ने अपने हजरत मसीह इब्न मरियम को अल्लाह का बेटा बना लिया। इसी तरह जो कुरैश के लोग थे, जो पेगन्स थे,
جو مشرکین مکہ تھے وہ ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کسی کو علاوہ کہ ہر چیز سے پاک ہے. اللہ کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اولاد تو دنیا کے کاموں کے لیے لوگوں کو اولاد چاہیے ہوتی ہے نا، پر اللہ کے لیے تو تمام کے تمام کائنات اللہ کی ہے. جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے سب اسی کے تو ہیں، اسی نے تو پیدا کیے اور سب اسی کے سب کے سب اسی کے تو قانتون، اسی کے تو تابع فرمان ہیں. دیکھیں اگر آپ سورہ پڑھتے ہیں جو اذا السماء انشقت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، کہ وہ کتنی خوبصورت سورہ ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وہ اپنے رب کے حکم سے اجازت سے وہ پھٹے گا. تو اسی طرح زمین بھی اپنے رب کے حکم سے پھٹے گی. تو وہ تو خود نے پوری سورہ میں بتا دیے. تو یہ سب کے سب یہ تمام مخلوق ہی اللہ تعالیٰ کی ہے اور تمام مخلوق ہی اس کی فرما بردار ہے سوائے انسانوں کے. تو ہم یا جنوں کے تو اس کو اولاد کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ بالکل پاک ہے ان عیبوں سے. تمام کے تمام آسمان اور زمین اسی کے فرما بردار ہیں اور اسی کی ملکیت ہے. اسی پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث تھی، حدیث قدسی بخاری کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابن آدم نے مجھے جھٹلایا، اسے جائز نہ تھا کہ وہ مجھے جھٹلاتا، اور اس نے انسان کے بچے نے مجھے گالی دی جبکہ اس کو زیبا نہ تھا اور اس کو جائز نہ تھا کہ وہ ایسا کرتا. یہاں پر جو جھٹلانے سے مراد وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ انسان نے یہ جھٹلایا ابن آدم نے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ پیدا نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی بری لگی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے جائز نہ تھا کہ وہ ایسا کہتا. کیوں؟ کیونکہ جو پہلی بار پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے دوبارہ پیدا کرنے سے. ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے کہ ابن آدم نے مجھے گالی دی، اس کا کیا مطلب ہے کہ اس نے میرے ساتھ اولاد کو بنا دیا، کہ جیسے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا یہود کے ایک سیکٹ نے، اسی طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، جو ملائکہ کو بیٹیاں بنا دیا مشرکین مکہ نے، حالانکہ ان کو جائز نہ تھا کہ وہ ایسا کرتا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی ناپسند ہے کہ کوئی اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، کوئی بھی اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے. ہم ایک اور صورت میں آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی بات یہ لوگ کرتے ہیں جو ایسا شرک کرتے ہیں کہ آسمان پھٹ جائے ان کی غضب سے، اللہ جو یہ بات کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، پھر فرمایا کہ بدیع نئے سرے سے پیدا کرنے والا، با دال عین اس کے روٹ لیٹرز ہیں. بدیع نئے سرے سے پیدا کرنے والا، السماواتی آسمانوں کا، والارضی اور زمین کا، اور اذا جب قضا وہ فیصلہ کرتا ہے، قاف داد یا امرن کسی کام کا، فاپس انما تو بے شک، یقولو وہ کہتا ہے، لہو اس کو، یعنی کہ اس جو چیز کا بھی وہ فیصلہ کرتا ہے، کن ہو جا، فاپس یکون وہ ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ دیکھ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ وہ بدیع السماوات والارض، اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے. ابداع اور خلق میں فرق ہے. ابداع کا مطلب نئے سرے سے پیدا کرنا، بدیع یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یہ صفت ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے پوری کائنات کو بغیر کسی ماڈل کے، بغیر کسی چیز کے پیدا کیا. وداؤٹ اینی تھنگ، فرام نتھنگ ہی کریٹڈ دا ہول یونیورس، رائٹ. تو یہ ہے بدیع ہونا. اللہ تعالیٰ بدیع السماوات والارض ہے کہ وہ نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے. یہ اور یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. پھر فرمایا کہ
खल्क क्या है, तख्लीक करना। फिर फरमाया कि अल्लाह ताला ने अपनी आदम की तख्लीक की, गारे से, मट्टी और पानी के गारे से इंसान को पैदा किया, राइट। फिर अल्लाह ताला ने इसी तरह, तो ये इंसान भी कोई चीज तख्लीक कर सकता है, लेकिन कैसे, किसी चीज के पहले से कोई मैटर मौजूद होगा तो इंसान बनाएगा ना कोई चीज। तो बदी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की याद है। तीसरी चीज अल्लाह ताला की सिफत में क्या है कि वो जो है तदबीर करने वाला है, कि पैदा करके उसने छोड़ नहीं दिया। ही इज द बेस्ट ऑफ द प्लानर, ही इज द प्लानर ऑफ दिस, कि जो भी इंसान उसने तख्लीक किया उसको प्लान किए, और अभी तक उसको एक प्लानिंग के तहत पूरी यूनिवर्स चल रही है। हमारे अंदर जो हम देखते हैं कि जो बिदअत का लफ्ज आया ना, वो भी इसी रूट लेटर से, इसी से आया है। बिदअत का मतलब कि जो चीज दीन में थी नहीं, उसको जबरदस्ती लाकर दीन में दाखिल कर दिया गया है, शामिल कर दी गई है, जिसकी कोई जड़ और बुनियाद थी ही नहीं। ठीक है, वो बिदअत कहलाती है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब वो फैसला करते हैं किसी काम का, तो वो क्या कहते हैं, कुन, के हो जा, फया कुन, पस वो हो जाती है। देखिए इसी तरह उन्होंने अल्लाह ताला के हर अमर कुन फयाकुन का नतीजा है, सिवाय कुछ चीज के, जैसे हज़रत आदम को जो है बनाया अपने हाथों से, फिर तौरात जो है वो अल्लाह ताला की, फिर इंसान अल्लाह ताला ने पेन क्रिएट किया। बाकी जो चीजें हैं वो तो कुन फयाकुन का नतीजा है, कि उसने कहा हो जा, बस हो गई। वक़ाला, और कहा, अल्लज़ीना, उन लोगों ने जो, ला नहीं यअलमूना, इल्म रखते, लौला, क्यों नहीं, युकल्लिमुना, कलाम करता हमसे अल्लाहु, अल्लाह, औ या तअतीना, आती हमारे पास, आयतुन, कोई निशानी, कज़ालिका, इसी तरह, क़ाला, कहा, अल्लज़ीना, उन लोगों ने जो, मिन क़ब्ली, पहले, हिम, इनसे, जो इनके पहले थे, मिसला, मानंद, कौली, बात की, हिम, उनकी, तशाबहत, मिलते जुलते हैं, कुलूबुहुम, दिल उनके, कद, तहकीक, बयन्ना, बयान कर दी हमने, आयाती, आयात, लिकौमिन, वास्ते, लिए, कौमिन, कौम के, एक कौम के। देखिए कौम मिन, एक कौम क्यों कहा हमने, क्योंकि ये नकिरा फॉर्म में है, मीम के नीचे जो है तनवीन, ये आया ना दो तनवीन, ये नकिरा फॉर्म है, तो एक कौम, आयात, वास्ते, एक कौम के, यू के नून, जो यकीन रखती है। ये यानी क्या फरमाया जा रहा है कि, और कहा लोगों ने जो इल्म नहीं रखते, यानी कि मुशरिकीन मक्का, कि क्यों नहीं आती हमारे यहाँ, क्यों नहीं अल्लाह ताला कलाम करता हमसे, या आती हमारे पास कोई निशानी। तो इसी तरह कहा था उन लोगों ने जो इनसे भी पहले थे, इसी तरह की बात उन्होंने भी कही थी। तो पता चला कि उनके आपस में दिल मिलते जुलते हैं, यानी कि इसमें और पहले जो कौम में थी उन लोगों ने भी यही बात की थी। तहकीक, बयान कर दी हमने, खोल कर वाजे बयान कर दी हैं हमने, आयात, उन लोगों के लिए जो यकीन रखती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मुराद है कि अल्लाह, यही बात हम सूरह अल-अनआम में पढ़ेंगे, और यही बात जो है एग्जैक्टली वहाँ पर बड़े ओपनली बताया जाएगा, कि और ज़्यादा इसमें इलेबरेटिवली बताई गई है, कि यही बातें हज़रत जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उन्होंने की, कि मतलब आपके पास क्यों, आपको कैसे हम नबी मान लें, आपके पास अल्लाह ताला हमसे क्यों नहीं कलाम करता। तो ये सारा पूरा टॉपिक उधर ज़्यादा हम ओपनली पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो इनके दिल आपस में मिले जुले हैं। कहाँ रुक गया बैग, अच्छा, इन्ना, बेशक, अरसलना, भेजा हमने, का,
آپ کو یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو بھیجا بالحق کی حق کے ساتھ بشیرن خوشخبری دینے والا نذیرن اور ڈرانے والا بنا کر. یعنی کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی حیثیت کیا تھی, کیونکہ وہ حق پر تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام تر نعمتوں کے ساتھ بشیر بنا کے بھیجا کہ وہ گلیڈ ٹائڈنگس دیں مسلمانوں کو یا جو بھی ایمان لائے اللہ پر اور ان کے اور رسول پر اور اللہ کی کتاب قرآن پر, تو ان کے لیے گلیڈ ٹائڈنگس کیا ہے کہ ان کے لیے فتح کامیابی ہے اور ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا. اور جو سیدھے راستے پر ہوں گے اور جو پھر اس کے علاوہ بدعملیاں کریں گے اور جو ہے اور یا پھر ان کو جو ہے نذیرن بنا کے بھیجا کہ وارن کر دیں کہ وہ اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانیں گے, اللہ پر یقین نہیں رکھیں گے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین نہیں رکھیں گے, تو پھر ان کے لیے ناکامی ہے اور ان کا ٹھکانہ پھر کیا ہوگا. اس چیز کا ان کو وارننگ دے کے بتایا گیا کہ آپ ان لوگوں کو وارن کر دیں. تو اس کو کہا جاتا ہے بشیرہ و نذیرہ, اور یہی میسج ہر نبی کا رہا, ہر رسول کا یہی میسج رہا, تاکہ چونکہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی اپنی قوم کے لیے بہت حریص تھا کہ وہ ان کی قوم جو ہے وہ غلط کام کرتے ہوئے بچ جائیں تاکہ ان کا ٹھکانہ جہنم نہ ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تمام جہان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حریص تھے اپنے لوگوں کے لیے, تمام تر لوگوں کے لیے, کہ وہ somehow ایمان لے آئیں اور جو ہے یہ برے انجام سے یہ بچ جائیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آیت نمبر 120 میں ولن اور ہرگز نہیں. میں خیال ہے ہم یہاں تک اپنا کافی ٹھیک رکھتے ہیں کیونکہ پھر بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا, تو ان شاء اللہ باقی ہم آگے کنٹینیو کریں گے. میں تھوڑی سی یہاں پر آپ کو ایک تحریر بتا دوں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ علماء یہود جو ہے یہ ایمان لے آئے اور جہنم کا ایندھن نہ بنے, کیونکہ سارے لوگ اپنے علماء کی بات مانتے تھے نا, کیونکہ ہم جیسے پڑھ کر آئے کہ کسی کے پاس تورات تو اویلیبل نہیں تھی, تو علماء اگر ایمان لے آتے تو ان کی قوم کے تمام لوگ ایمان لے آتے. تو اس پر جو ہے ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور دعائیں بھی مانگی تھیں. اور جیسے مکی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگتے تھے کہ اے اللہ عمر بن حشام اور عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو تو میری جھولی میں ڈال دے اور اس کے وہ ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور حضرت عمر بن خطاب ایمان لے آئے, اور اس طرح پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کتنا اسلام کی خدمت کی اور خلفائے راشدین میں سے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی جو ہے صحیح طرح ان باتوں سے ایمان ہمارا بڑھے اور ہم لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کامیابی نصیب فرمائے اور ہمارا انجام بھی انشاء تعالیٰ جنت الفردوس ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آگ کے عذاب سے بچائے. تو ہمارا بھی مقصد یہی ہے کہ ہم یہ قرآن زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ قرآن کے ساتھ جڑیں, قرآن کو پڑھیں, اس پر غور کریں, جس طرح تاکہ ہم سب کا انجام بخیر ہو. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.